اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکورٹی ہے. تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے. تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر. خط لکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط. خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں. یہ خط میں تھا. دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے. یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا. ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر، میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا. سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی. تب سبا بلقیس اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی. تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر. تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے. تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی. اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں. تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے، پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے. آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا، ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے، 90% شہر جلا ہوا ہے. جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں، باضابطہ میزائل